معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ایک اصول دیا پروردگار نے، اسلام میں کن چیزوں پہ عمل کرنا ہے، کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، ایک بہترین اصول عطا کیا۔ فرمایا وما آتاکم الرسول، جو بھی رسول تمہیں حکم دے دیں اسے مان لو، وہ تم پر لازم ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، وہ تم پہ حرام ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ خدشات ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل پر اختلاف ہوئے کہ اللہ معاف کرے، اس قدر نفرتیں امت کی آپس میں۔ مسلمان کلمہ گو، ایک طرح کی مساجد، ایک ہی اللہ کا کلام قرآن پاک، ساری ایک طرح کی کتابیں حدیث مبارکہ کی، ایک طرح کی نماز، سب کچھ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایسی نفرتیں پیدا ہوئی کہ اللہ معاف کرے۔ حالانکہ عوام الناس کو علم بھی نہیں کہ جو مین بڑے اختلافات ہیں نا آپس کے علماء کے، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کے، علماء کے جو ہیں، وہ عوام الناس کو پتہ نہیں ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے مسائل پکڑے ہوئے ہیں، ان اختلافات کی وجہ سے ہم بڑی نفرت کا اظہار کرتے ہیں عوام الناس آپس میں، پھر ایک دوسرے کے علماء کو گالی گلوچ عجیب قسم کی۔ پروردگار نے یہ اصول دیا، فرمایا کہ جو بھی میرا محبوب تمہیں حکم دے دے وہ تم پر لازم ہے، جس سے تمہیں منع کر دے وہ تم پر حرام ہے۔ یہ دو چیزیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہو گئی واضح۔ ہم نے دیکھنا ہے قرآن اور حدیث میں کن کن چیزوں کا حکم ہے وہ ہم پر لازم ہے، کن چیزوں سے منع کیا گیا وہ ہم پر حرام ہے، ان سے رکنا ہے۔ اس کے درمیان ایک چیز آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسی چیز کہ اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں اور کرنے والے کو منع بھی نہیں کیا گیا، اب کیا بنے گا؟ یہ درمیانی چیز ہے۔ اب اس میں ہم نے غور یہ کرنا ہے کہ کیا وہ جو منع نہیں کی گئی چیز اور حکم بھی نہیں ہے، کیا وہ کہیں کسی حکم سے ٹکرا تو نہیں رہی، اسلامی حکم سے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اس کے اپنا قیاس کرتے ہوئے کیا اس کے خلاف تو نہیں آ رہی؟ کیا کسی شرعی حکم سے ٹکرا تو نہیں رہی؟ یا وہ اس عمل کی وجہ سے اسلام کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے نا؟ یا اسلام پر کوئی اعتراض تو نہیں اٹھ رہا؟ یا لوگ اس چیز سے کراہت تو نہیں کرتے؟ اگر کراہت بھی نہیں کرتے، اسلام کے کسی حکم سے وہ عمل ٹکرا بھی نہیں رہا، لوگ ناپسند بھی نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اسلام بدنام بھی نہیں ہو رہا، اور لوگوں کے نزدیک وہ اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، قرآن اور حدیث میں حکم نہیں ہے اس کا، منع بھی نہیں ہے، لوگوں کے نزدیک اچھی ہے وہ چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن لوگ اللہ کے گواہ ہیں، دنیا میں جو چیز ان کے نزدیک اچھی ہو اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھی ہے، چاہے وہ شریعت کے اندر وہ اس کا حکم ہے یا نہیں، وہ مستحب کے درجے میں آتی ہے، نہ وہ فرض ہے، نہ وہ واجب ہے، نہ وہ سنت ہے، وہ مستحب ہے، اچھا عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اگر امت کے لوگ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، منع بھی نہیں، لازم حکم بھی نہیں بھئی یہ کرنا ہے، اور اسلام سے ٹکرا بھی نہیں رہی، اور لوگ اسے ناپسند بھی نہیں کرتے، اچھی ایک حوالے سے۔ ان میں سے ایک میں مثال دے دیتا ہوں، اور چھوٹا سا مسئلہ اس پر ایک عجیب روایت بھی بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اذان کے وقت جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ آتا ہے تو انگوٹھے اور انگلیوں کو بوسہ دے کر اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کرتے ہیں، کچھ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں یہاں بیٹھ کے محض اپنے مکتبہ فکر کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، میں بلکہ درمیان میں بیٹھ کر دونوں طرف سے وضاحت کروں گا بحقیقت ہے کیا، ان میں کون غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ انگوٹھے چومے جاتے ہیں، چوم کر آنکھوں پہ لگایا جاتا ہے، اسے کوئی بھی فرض نہیں سمجھتا جو چومنے والے ہیں،
بمائے میرے۔ اسے کوئی بھی واجب نہیں سمجھتا، اسے کوئی بھی سنت رسول نہیں سمجھتا، یاد رکھیں۔ بات ختم ہو گئی نا۔ اب اگر کوئی کہے کہ دکھاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، اس کا یہ سوال ہی غلط ہے۔ بھئی ہم کہہ رہے ہیں نہ یہ واجب ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ سنت ہے، پھر ہم قرآن اور حدیث سے تو تب دکھائیں جب ہم دعویٰ یہ کریں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے۔ اب تمہارا سوال غلط ہے۔ تم کہو کہ دکھاؤ قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے، پھر بھی ہم دکھائیں گے، لیکن ہم اسے مستحب سمجھتے ہیں۔ کوئی چومے اچھی بات ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی اللہ کے محبوب کا نام محبت میں آ کے چوم رہا ہے، اس میں اسلام میں کیا نقصان ہے؟ دین کا کیا گھاٹا ہو رہا ہے، میں پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کوئی یہ اعتراض اٹھائے بھئی یہ بدعت ہے۔ بدعت کے حوالے سے تعریف کر کے دیکھیں، بدعت کہتے ہیں ایسا عمل جو نایا ہو، اسلام کو نقصان دے رہا ہو، ٹھیک ہے نا، اسلام کے کسی عمل کے خلاف آ رہا ہو۔ ایک آدمی محبت، بھئی کوئی بھی دلیل نہ ہو، بالکل ایک آدمی اپنے محبوب کے نام کو چوم رہا ہے، اس میں کیوں اکتاہٹ ہو؟ ہم تو تڑپ جاتے یار، اللہ کے نبی کا نام ہے، محبت کے طور پہ چومیں۔ اچھا دوسرا یہ ہے جو نہیں چومتے کیا وہ سنیت سے خارج ہیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ جو نہیں چوم رہے وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی سنی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو نہیں چومتے وہ بھی ٹھیک ہیں، جو چومتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو چومنے والے کو منع کرتے ہیں، بدعت کہہ کے، حرام کہہ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ تین طرح کے لوگ، ایک ہیں کہ وہ اس نام مبارک کو چوم رہے ہیں محبت کے طور پہ، کوئی کہے دلیل، بھئی نہیں ہے دلیل، اگر دلیلیں ہیں تو وہ کمزور ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں یہاں بیٹھ کے محض وہ دلیلیں دے جاؤں ایسا نہیں، میں ایک دلیلیں دے دیتا ہوں۔ یہ تفسیر روح البیان بہت بڑی تفسیر ہے، بندہ نام سے تو واقف ہے نا کم از کم۔ تفسیر روح البیان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اس آیت کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کہنے کے وقت اپنے انگوٹھے اور ناخنوں کو مع کلمہ انگلی دونوں، یہ شہادت والی انگلی اور انگوٹھے، ان کو ملا کر، ٹھیک ہے نا، ان کو ملا کر چومنا یہ ضعیف روایت سے ثابت ہے۔ روایات ضعیف ہیں، مجروح روایات ہیں، ان کی بہترین سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی اعتراض اٹھا بھی وہ ہیں ہی ضعیف۔ اچھا اگلی بات یہی کچھ ساتھی کرتے ہیں، بھئی ضعیف روایت ہیں، پھر مجھے یہ بتاؤ ضعیف روایت جو ہوتی ہے کیا وہ حدیث نہیں ہوتی؟ کہ اس کا انکار کرتا بھی حدیث وہ ضعیف ہے، اپنا حدیث ہے ہی نہیں یا موضوع ہے، من گڑت ہے، ایسی بات نہیں۔ ضعیف روایت کا ایک درجہ ہے، صحیح کے بعد ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے حدیث، وہ ہے روایت، لیکن اس کے اندر راوی جو تھے سند کے حوالے سے جو روایت کرنے والے تھے ان میں سے کچھ کمزور تھے، کسی راوی پر کوئی اعتراض تھا، یہ کوئی ایک آدھا راوی اس میں وہ حدیث منقطع ہے، ایک آدھا راوی درمیان میں فلاں سے ملاقات ہے نہیں کہ اور وہ کہتا ہے میں نے فلاں سے سنا ہے، اس حوالے سے اس حدیث کو ضعیف کہا جا رہا ہے۔ ضعف کا مطلب ہوتا ہے کمزور، پختہ دلیل نہیں ہے۔ اگر پختہ دلیل آ جائے تو پھر تو سنت کہہ دیں ہم انگوٹھی چومنے کو، اگر اس قدر یعنی نص سے ثابت ہو جائے پھر تو واجب کہہ دیں ہم، نہ ہم اسے واجب کہہ رہے ہیں، نہ ہم اسے سنت کہہ رہے ہیں، نہ ہم اسے فرض کہہ رہے ہیں، مستحب عمل ہے، کوئی کر رہا ہے اچھا ہے، وہ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا تو وہ نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا، جو منع کر رہا ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، منع نہ کرے، محبت میں کوئی کرتا ہے اس طرح تو کرنے دیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آگے انہوں نے لکھا یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا۔ روح البیان والے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، مرفوع نہیں ہے، لیکن محدثین اس پر متفق ہیں کہ ضعیف روایت جو ہوتی ہے نا وہ عمل پر، ٹھیک ہے نا، یا ڈرانے کے لیے ایسی روایت ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خشیت الہی پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، یا لوگوں کے دلوں میں اللہ کی اس کے رسول کی محبت بڑھے گی، ایسی روایت ضعیف بھی ہونا تب بھی وہ عوام کے اندر بیان کر دینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس پر عمل کرانا جائز ہے۔ تو لہٰذا یہ انگوٹھے چومنے والی جو روایات روح البیان والے فرما رہے ہیں یہ مرفوع نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس طرح کی حدیث پر عمل کرانا کیونکہ اللہ کے نبی کی محبت بڑھے گی، جائز ہے، یہ بالکل عوام الناس میں بندہ بیان کر سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ
شہادت والی انگلی اور انگوٹھوں کو ملا کر یہ چومنا اور صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کہنا پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ یہ لفظ کہنا جب بھی اذان کے اندر یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں، اور چوم کر آنکھوں پر لگانا، اور پھر کہنا کہ اللہم متعنا بالسمع والبصر۔ تو فرماتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اجر یہ ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں داخل کریں گے۔ یہ جو روح البیان والے لکھ رہے ہیں واضح طور پہ، اور عظیم تفاسیر میں سے ہے، اٹھا کے دیکھیں آپ۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، دہلوی نے فردوس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، یہ بھی روایت کمزور ہے۔ کوئی کہے کہ کمزور روایات سے آپ عمل کیوں ثابت کریں؟ بھی کمزور روایت فضائل میں علماء محققین اپنا فقہا نے جائز قرار دی ہے، مستحب عمل ہے، ہم کون سا اس سے فرائض یا واجبات ثابت کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب مؤذن کی ایک مرتبہ آپ نے مؤذن یعنی حضرت بلال اذان دے رہے تھے، اذان سنی تو اس کے اندر جب اشہد ان محمد رسول اللہ سنا تو اپنی انگلی کے انگوٹھے کی ذکر نہیں آتا، حضرت ابو بکر صدیق سے جو روایت آ رہی ہے نا، آپ نے شہادت والی انگلیوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگایا۔ جب انہوں نے آنکھوں پہ لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم من فعل مثل فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، جس نے میرے اس دوست کی طرح کیا جس طرح ابو بکر نے کیا ہے، جس نے یہ عمل کیا یعنی میرے نام کو سن کر چوم کر آنکھوں پہ لگایا، جس نے یہ بھی اس طرح کا عمل کیا، فقد حلت له شفاعتی، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ روایات ہے، تو کیوں ہم جھگڑا کریں؟ اللہ کے محبوب کی محبت میں اگر کوئی چومتا ہے تو یار کیا ہو گیا؟ یہ کوئی ہیں اختلاف والی باتیں یار؟ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں یہ روایتیں کوئی اس قدر سند کے حوالے سے بالکل پختہ نہیں ہے تو کیا مطلب ہے یہ رد کر دی جائیں گی؟ نہیں میرے بھائی، عمل کے حوالے سے قابل قبول ہے، روایتیں ہیں تو صحیح، موجود تو ہیں، اگرچہ ضعیف ہیں، کون سا ہم کہتے ہیں کہ یہ واجب یہ فرض ہے؟ اچھا، ہمیشہ چومنے والے کبھی نہ بھی چومیں کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ بھی دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں، اور کبھی بھی نہ چومنے والے کبھی کبھی چوم بھی لیا کریں، اللہ کے محبوب کا نام ہے یار، کیا ہو جائے گا؟ ہیں کوئی اختلاف والی چیزیں یار؟ یہ کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، ہم کب کہتے ہیں کہ حکم ہے یار؟ ہم ہمیشہ فتووں کی طرف نہ رہیں، کبھی تقوی اور عشق کی بات بھی کر لیا کریں، ہمیشہ فتویٰ جات، ہمیشہ بدعت، گمراہی، شرک، ان سے تھوڑا دور آ کے اپنے دل میں سوچیں یار اللہ کے محبوب ہیں، اس قدر محبت کرتے تھے، میں نے کبھی نہیں چوما اللہ کے محبوب کا نام، دوسروں پہ فتوے لگاتا رہا، آج چوم کے دیکھوں۔ میں کہتا ہوں شاید کبھی نہ چومنے والا چوم لے تو رات کے مقدر ہی جاگ جائیں، اس کے ممکنہ صورت ہے یار، اس طرف متوجہ ہوں تھوڑا سا، چھوٹے چھوٹے اختلافات نہ، میری طبیعت نہیں ہے اس طرح کے اختلاف کی بات کرنا، اس طرح کے معاملات میں اختلاف رکھنا فضول ہے بالکل۔ عشق میں محبت، میں کہتا ہوں یہ روایت بالکل نہ ہوتی، اللہ کی قسم میں پھر بھی چومتا۔ بھئی اللہ کے محبوب کا نام ہے، چومنے سے اسلام کو کیا خطرہ ہے یہ بتائیں؟ چومنے سے اسلام پر کون سا اٹیک ہو رہا ہے یہ بتائیں؟ کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑے گا، پکڑو جہنم میں پھینکو، یہ نبی کا نام کیوں چومتا تھا، یہ ہوگا کیا؟ نہیں بھئی، محبت میں چوما جا رہا ہے، کیا ہو گیا؟ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو میرا محبوب تمہیں عطا کر دے اسے لے لو، وہ تم پر لازم ہے، جسے منع کر دے اس سے رک جا، وہ تم پر حرام ہے، اور اس کے درمیان نہ حکم ہے نہ منع ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے وہ عمل کہیں اسلام کے کسی حکم کے خلاف تو نہیں ہے، یا وہ لوگوں میں معاشرے میں ایک تذلیل کا باعث تو نہیں بن رہا، لوگ ناپسند تو نہیں کر رہے، کراہ تو نہیں کرتے اس سے؟ اگر ایسا نہیں ہے، لوگ اچھا سمجھتے ہیں، محبت کے طور پہ کرتے ہیں، اور وہ عمل کرنے سے دل کے اندر اللہ کے محبوب کی یا اسلام کے کسی حکم کی محبت بڑھتی ہے، تو وہ عمل مستحب کہلاتا ہے، اس کی کہیں بھی ایک بھی دلیل نہ ہو، اگرچہ اس کے دلائل اس کے علاوہ بھی یہ تقریباً 10 سے 15 روایتیں موجود ہیں میرے سامنے، ٹھیک ہے نا، وہ میں چاہوں تو بیان کروں، لیکن اتنا ہی کافی، ہم دلائل کے حوالے سے بات نہیں کریں، ہم عشق کی بات کریں۔ اللہ کے نبی کے نام کو چومنے سے کیا ہو جائے گا؟
ٹھیک ہے نا. جو لازم سمجھتے ہیں وہ لازم نہ سمجھیں. نظریہ یہ رکھیں کہ بس اچھا ہے چومنا. کوئی نہیں چوم رہا اسے دیکھ کر عجیب نہیں محسوس کرنا یہ فلاں بیٹھا ہے. نہ وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، سنی ہے وہ. ٹھیک ہے نا. جو چوم رہا ہے اس پر اٹیک بھی نہیں کر رہا. وہ اللہ کے نبی کا نام چوم رہا ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے یار؟ محبتیں بانٹیں. اب دیکھیں کہ یہی اختلافی مسئلہ آپ سنتے ہوں گے بقیہ بھی علماء سے، تو مجھ جیسے طلباء سے بھی سنتے ہوں گے، لیکن وہ تھوڑا سخت لہجے سے اپنا نظریہ بیان کرنا اور تھوڑا ٹف انداز. میں اس طرح کے مسائل بھی محبت کے ساتھ بیان کرتا ہوں. کوئی بھی ساتھی بیٹھا ہے نا، اس کے ذہن میں کوئی اعتراض اٹھ رہا ہے، نہیں حضرت یہ فلاں فلاں، ہم طالب علم ہیں. آپ میں سے کئی لوگ ہم سے زیادہ مطالعہ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں. آپ ہمیں سمجھا دیں کہ حضرت یہ بالکل کسی حوالے سے بھی جائز نہیں ہے، اور یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے. ہمیں سمجھا دیں، ہم اللہ کی قسم چھوڑ دیں گے. اگر آپ لوگ ہمیں مطمئن کوئی بھی ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو نہیں، بعض آن کیمرہ کئی لوگ سنتے ہیں، کوئی بھی بندہ مجھے آ کے سمجھا دے نا یہ چیز، میں چھوڑ جاؤں گا. اور میں باقاعدہ یہاں بیٹھ کے پورے مقتدیوں کو یہ معاملہ ختم کراؤں گا، کوئی نہیں چومے گا. اگر ایسا نہیں ہے، اور بالکل نہیں ہے، یقیناً نہیں ہے، تو پھر ہم آئیں اس طرف. کبھی کبھار اللہ کے نبی کا نام ہے، چوم لیا کریں. پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.